علی مولا عید مبارک ہو سب کو، عید مبارک ہو سب کو، عید مبارک ہو سب کو، عید مبارک ہو سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے ولی کے معنی، لیکن یہ ولی کے معنی ایک خاص زاویے سے، اور وہ زاویہ کیا ہے، وہ نگاہ کیا ہے کہ ولی کے معنی خلیفہ دوم کی نگاہ میں اپنے لیے اور خلیفہ اول کے لیے، اور علماء اہل سنت نے ولی کا کیا ترجمہ کیا ہے خلیفہ اول کے لیے، خلیفہ دوم کے لیے، اور پھر بڑے افسوس کے ساتھ مولا امیر المومنین کے لیے کیا معنی کیے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اور خلافت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن عموماً جب مذاہب اسلامی ان روایات کو بیان کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کی مرکزیت اور خلافت اور امامت کا انکار کیا جائے، لہٰذا حدیث غدیر میں لفظ مولا کے معنی کو بدل دیتے ہیں، اور اس حدیث میں کہ جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے اس میں ولی کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا دو احادیث جن کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ ہے ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں۔ اب ولی کے کیا معنی ہیں تو ہمارے نزدیک سرپرست اور امام اور قائد اور رہبر کے ہیں، کم سے کم اس جگہ۔ ہاں ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے، ڈسکشن اس میں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں ولی اس کا علی ولی، اور جس طرح سے آپ نے حدیث غدیر میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ بس اب یہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس روایت کو ہم بیان کرتے ہیں صحیح ابن حبان سے، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 373 کہ جو اسکرین میں آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر روایت ہوئی قال بعث رسول اللہ سریۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ پہ مسلمانوں کو بھیجا، واستعمل علیہم علیٰ، اور اس جنگ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کو کمانڈر بنا کے بھیجا۔ فمضى علی فی السریہ، تو علی علیہ السلام اس جنگ میں چلے گئے، فاصاب جاریۃ، اور وہاں آپ کو ایک کنیز ملی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ جھوٹی داستان ہے۔ عموماً کتب اہل سنت میں جب فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ایسا موضوع لگا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے فضیلت کی اہم کو کم کیا جا سکے۔ فانکر ذلک علیہ اصحاب رسول اللہ، اور اس کام سے رسول اللہ کے اصحاب نے روکا۔ فقالوا اذا لقینا رسول اللہ اخبرناہ بما صنع علی، ان تمام لوگوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو انہیں خبر دیں گے کہ علی نے کیا کیا۔ وَكَانَ مُسْلِمُونَ اذا قدموا من سفر بدأوا برسول اللہ، اور مسلمانوں کی روش تھی کہ جب وہ سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، فسلموا علیہ، پھر انہیں سلام کرتے تھے، ونظروا الیہ، ان کی زیارت کرتے تھے، ثم ينصرفون الی رحالہم، پھر اپنی منزلوں پہ چلے جاتے تھے۔ فلما قدمت السریۃ، اور جب یہ فوج آئی، سلموا علی رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سلام کے لیے۔ فقام احد الاربع، اب یہ 4 افراد تھے، اور پتہ چل جائے گا کہ یہ 4 افراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں، کس طرح سے فریب کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ اور یہ 4 افراد کون ہیں تو ان کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور ڈسکس کر دیتے ہیں کہ یہ 4 کے 4 بالآخر اصحاب ہیں۔ فقام احد الاربع فقال یا رسول اللہ الم تر ان علی صنع کذا وکذا، کیا آپ رسول اللہ نہیں دیکھتے کہ علی نے کیا کیا اور کیا کیا؟ فاعرض عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رحمت للعالمین نے ان صاحب سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ثم قام آخر فقال یا رسول اللہ الم تر ان علی صنع کذا وکذا، کیا آپ نہیں دیکھتے اے رسول اللہ کہ علی نے کیا کیا کیا؟
فأعرض عنہ، اور اس صحابی سے بھی اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رحمت للعالمین میں موڑ لیا. ثم قام آخر فقال یا رسول اللہ الم تر ان علی ثنا کذا وکذا، پھر تیسرا کھڑا ہوا اور اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا امیر المومنین کی جھوٹی شکایت کی، ایک داستان بنائی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی چہرہ موڑ لیا. فاقبل الیہ رسول اللہ والغضب یعرف فی وجہہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب اپنا چہرہ کیا اور ان کے چہرے سے غضب اور غصہ ظاہر ہو رہا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا فقال ما تريدون من علی ثلاثہ، یعنی 3 دفعہ آپ نے جملہ کہا کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، اور سب کچھ غصے کے عالم میں کہا اور غصہ چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور وہ میرے بعد تمام مؤمنین کے سرپرست ہیں. اب یہاں پر بات واضح ہے کہ یہ 4 افراد جھوٹ بول رہے تھے، فریب کر رہے تھے، مولا امیر المومنین کے دشمن تھے. اب اگر آپ انہیں صحیح کہیں گے تو مانا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ غلط کر رہے تھے. اور عموماً ہمارے یہاں کتب اہل سنت میں کوشش کی جاتی ہے کہ اصحاب کو بچا لیا جائے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے. بس یہاں پہ بات واضح ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے، منہ موڑ رہے تھے، تو ان کی حیثیت واضح ہو گئی. اب یہ جو حدیث ہے اس کے اسناد کے بارے میں کیا ہے؟ اسنادہ قوی. اب دوسری حدیث من کنت ولیہ فعلی ولیہ، کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی. اب یہاں پر یہ والی گفتگو بعد میں کریں گے کہ اگر دوست کے معنی ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے بعد دوست ان کی زندگی میں بھی ہیں، اور مولا امیر المؤمنین کہ جو ہر اعتبار سے سب سے بلند تھے ان سے تو سب کو محبت کرنی ہی چاہیے تھی، محبت اور دوستی کا کہنے کی ضرورت ہی نہیں. بس یہ جو دوسری روایت ہے اس کی سند کے بارے میں بھی ہے اسنادہ صحیح علی شرط مسلم اور رجالہ ثقات، تو یہ بھی واضح ہو گئی. اسی روایت کو جو دوسرا حوالہ ہے مستدرک علی الصحیحین میں حاکم علی شاپوری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 143 اور حدیث نمبر ہے 4652، اور وہاں پر بھی جو ہے یہی والا موضوع آیا، لیکن یہ ایک الگ عنوان سے آیا. یہاں پر یہ جھوٹی داستان نہیں بیان کی، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت نقل ہوئی ابن عباس سے، قال له رسول اللہ انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنۃ، کہ اے علی تم میرے بعد تمام مؤمنین کے سرپرست اور ولی ہو. اور پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فإن مولاہ علی، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور اس حدیث کے بارے میں بھی ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج بهذا السیاق، کہ یہ حدیث بھی جو ہے مسلم اور بخاری کے نزدیک صحیح ہے لیکن ان دونوں نے اس کو نقل نہیں کیا ہے. اب تیسرا حوالہ ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ علامہ ناصر محمد ناصر الدین البانی کا، اور یہاں پر اسی روایت کو انہوں نے امانت داری کے ساتھ بغیر اس جھوٹی داستان کے بیان کیا. اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ان اصحاب کو بچانا چاہ رہے تھے کیونکہ ان چاروں کا فسق و فجور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے منہ موڑنا اور ان سے نفرت واضح ہو رہی تھی. اور اس حدیث سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھوٹ بولتے تھے اور مولا امیر المومنین پر اس وقت بھی تہمتیں لگاتے تھے. لہذا انہوں نے پیج نمبر 261 میں سلسلۃ احادیث صحیحہ جلد نمبر 5 پیج نمبر 261 اور حدیث نمبر ہے 2223 یعنی 2223. اب یہاں پر صرف اتنا ہی بیان کیا وما تريدون من علی ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی، کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو اور علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد تمام مؤمنین کے ولی ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں صحیح علی شرط مسلم، کہ یہ مسلم کی بنیاد پر صحیح ہے، اور اسے ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، نسائی نے بھی نقل کیا ہے، ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے، حاکم نے بھی اور طیالسی نے بھی اور احمد نے بھی اور ابن ادئی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. چوتھا حوالہ ہے صحیح
جامع الصغیر کا، اور یہ بھی محمد ناصر الدین البانی صاحب کا ہے کہ جو زمانے کے بزرگ علماء اہل سنت میں خصوصاً سلفیوں میں سے تھے. اور اس کی حدیث نمبر 5598 میں وما تريدون من علی وما تريدون من علی وما تريدون من علی ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی، اور بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے. پھر جامع ترمذی میں یہ حدیث نقل ہوئی جلد نمبر 2 میں، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا فضل احمد صاحب نے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 555 یعنی 555 پوری روایت ہے، اور ساتھ میں انہوں نے عربی میں تمام روایت کو نقل کیا، ترجمہ بھی اس کا کیا. اور اس کے بعد والغضب یعرف فی وجہہ، کہ جب یہ چاروں یہ جھوٹی داستان بیان کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غضب ظاہر ہو رہا تھا. اب یہ روایت بھی آپ کے سامنے اردو میں پڑھ دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی کریم نے حضرت علی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، چنانچہ وہ ایک چھوٹا لشکر لے کر گئے اور مال غنیمت میں ایک لونڈی لے لی. لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، اور 4 صحابہ نے عہد کیا کہ آن حضرت سے ملاقات ہونے پر بتائیں گے کہ علی نے کیا کیا. مسلمانوں کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے لوٹتے تو پہلے نبی اکرم کی خدمت میں سلام عرض کرتے اور اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف جایا کرتے. چنانچہ جب یہ لشکر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا تو ان چاروں میں سے ایک کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ دیکھیے علی نے کیا کیا کیا. آپ نے اس سے منہ پھیر لیا. پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے نے کہا تھا. آپ نے اس سے بھی چہرہ پھیر لیا. تیسرے کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. لیکن جب چوتھے نے اپنی بات پوری کی تو نبی اکرم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علی سے تم کیا چاہتے ہو، علی سے تم کیا چاہتے ہو، علی سے تم کیا چاہتے ہو. علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے. اب اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں اس روایت میں مولا امیر المؤمنین کے لیے لفظ دوست کا. کنز العمال میں حدیث نمبر 32938 اور اس سے پہلے 32937 علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، بلا شبہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور میرے بعد ہر مومن کا ولی ہوگا. اب یہاں پر انہوں نے ترجمے میں ولی کی جگہ ولی ہی کر دیا. پھر اس کے بعد علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور علی میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے. انہوں نے یہاں پر پھر اس کا ترجمہ دوست کا کر دیا. علی کی برائی نہ کرو کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ تمہارا اولا ہوگا. یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا دیانت کا کام لیتے ہوئے اولا کا ترجمہ کر دیا، اور اولا کے معنی وہی ہیں کہ سرپرست. یہ ہے ترجمہ کنز العمال کا. پھر کنز العمال میں ہی ایک اور حوالہ ہے کہ یہاں بھی آپ کو دکھا دیں کہ اسی روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ 4 صحابہ کی جو جھوٹی داستان تھی، اور یہ عام طور پہ داستانیں ظاہر بنائی جاتی تھیں مولا امیر المومنین کی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح سے بیان کیا کہ جب چوتھے نے سب کچھ کہا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے. آپ کے چہرے اقدس پر غصے کے اثرات پہچانے جا سکتے تھے. آپ نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. اب یہاں پر بھی انہوں نے ولی کے معنی ولی کر دیا، جبکہ ولی کے معنی ولی کی جگہ کوئی اور لفظ ان کو انتخاب کرنا چاہیے تھا جس سے بات کلیئر ہو جاتی، کیونکہ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ لفظ ولی کی جگہ ولی ہی لکھ دیا. پھر اس کے بعد صحیح ابن حبان میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 113 میں اور حدیث نمبر ہے 6929 میں اس کا عنوان ہی انہوں نے رکھا ہے اس بات کے بیان کا تذکرہ حضرت علی ابن ابی طالب اس شخص کے مددگار ہیں جو مسلمان نبی اکرم کے بعد ان سے مدد مانگیں گے. یہاں پر انہوں نے مددگار کے معنی کر دیے. اس حدیث کے لیے بھی کہا کہ اسنادہ قوی
لیکن اب یہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد کہ چاروں آدمی نے سب کچھ داستان بنائی، تو پھر آپ نے فرمایا وما تريدون من علی 3 دفعہ، ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی۔ اب یہاں پہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب چوتھے شخص نے کہا تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا محبوب ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیں اسی صحیح حبان کا جب اردو میں ترجمہ کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے، کیونکہ اصل موضوع ترجمے کا بھی ہے تاکہ خیانت پتہ چلے کہ ایک لفظ کو اپنے فائدے کے لیے کیا ترجمہ کرتے ہیں اور مولا امیر المومنین کو نقصان پہنچانے کے لیے کس قسم کی علمی خیانت کرتے ہیں اور دین سے خیانت کرتے ہیں۔ بالکل وہی خیانت کے جو علماء یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھی تھی کہ پتہ تھا انہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ حقائق کو چھپاتے تھے۔ صحیح ابن حبان ہی میں 6930 میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا اس روایت کا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، میں جس کا ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ ترجمے کی جگہ صرف لفظ ولی کو ولی ہی رکھ دیا، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کا ترجمہ کرتے کہ ولی سے کیا مراد ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا من کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ، پھر اس کا ترجمہ کیا تو میں جس کا محبوب ہوں یہ یعنی علی بھی اس کا محبوب ہے۔ اور یہاں پر پھر آپ کے سامنے واضح ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ ولی کا محبوب کر دیا، پہلی جگہ ولی کا ترجمہ ولی کیا اور دوسری جگہ ولی کا ترجمہ محبوب کر دیا۔ اب سنن ترمذی میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا، اور اس عربی کی روایت کو ہم نہیں پڑھتے اور وہ پوری روایت آپ کے ذہن میں ہے کہ جب چوتھا شخص کھڑا ہوا، پہلا کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، جب چوتھا شخص کھڑا ہوا تو اس نے بھی وہی بات کی جو ان لوگوں نے کہی تھی، تو رسول اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے چہرے سے ناراضگی ظاہر تھی۔ آپ نے فرمایا تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ علی کے سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ دوست ہے ہر اس مومن کا جو میرے بعد آئے گا۔ بس کہیں پر ولی، کہیں پر اولا، کہیں پر محبوب اور کہیں پر دوست۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے لیے لفظ ولی کا کیا معنی لیا ہے اور ان کے لیے علماء اہل سنت نے کیا معنی لیا ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو کہا کہ میں رسول کا، حضرت ابو بکر رسول کے ولی ہو گئے اور میں ان کا ولی ہو گیا، رسول اللہ نے ان کے لیے نہیں کہا۔ وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ولی ہو گیا، ابو بکر رسول کے ولی ہو گئے اور میں ان کا ولی ہو گیا۔ تو وہاں پر تو انہوں نے مانا کیے خلیفہ کے، سرپرست کے، امور کو سنبھالنے والے کے، اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روایت کو چھپا دیا، اور جب ترجمہ کیا تو ایک غلط قسم کا ترجمہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں در حقیقت ایک جنگ ہے کہ آپ جو کچھ پیغام دے رہے ہیں اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور اگر مجبوراً بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا جا رہا کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3094، 3094۔ اب یہاں پر فدق والا موضوع بھی ہے، اور اس کے دوران ایک گفتگو آتی ہے کہ جس میں خلیفہ دوم مولا امیر المومنین اور عباس ابن عبد المطلب سے کہتے ہیں ثم توفى الله نبيه فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا کیا ہے تو اینن ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے پیج نمبر 377 میں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے کہا پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو وفات دی
تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. یہ ترجمہ کس کا کیا ہے؟ فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ، کہ ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں. یہ اپنے لیے خود فرما رہے ہیں میں رسول اللہ کا ولی ہوں، اور وہاں پہ رسول اللہ مولا علی کے لیے فرما رہے ہیں کہ علی میرا ولی ہے. اب یہاں پر کمال یہ ہے انا ولی رسول اللہ. ساری گفتگو اور اس موضوع کی درس کا جو اصل عنوان ہے وہ یہی ہے، انا ولی رسول اللہ، جو خلیفہ اول نے اپنے لیے فرمایا. تو اس کا ترجمہ کیا فرمایا؟ اور یہ ترجمہ ہوا ہے حافظ صلاح الدین یوسف زئی صاحب اور مولانا عبداللہ محمد عبد الجبار، حافظ محمد آصف اقبال، مولانا محمد عثمان منیب، مولانا مختار احمد ضیاء، غلام مرتضیٰ، مولانا غلام مرتضیٰ. ان سب کی نگرانی میں اور بہت سارے علماء اسی ترجمے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس سے مولا امیر المؤمنین کی امامت اور زعامت کا انکار کیا جا سکتا ہے. تو وہاں پر وہ ترجمہ کرتے ہیں، یہاں پر حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانے کے لیے، حضرت عمر کو خلیفہ بنانے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں. بس اصل موضوع کیا تھا کہ خلیفہ اول نے فرمایا فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں رسول اللہ کا ولی بن گیا. ترجمہ کیا کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں رسول اللہ کا جانشین ہو گیا. اب یہاں پر دقت کریں کہ ولی کا ترجمہ خلیفہ اول کے لیے اردو میں کیا کیا گیا، عربی میں بھی بہت واضح ہے کہ میں ان کا ولی ہو گیا. یہاں سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا یعنی جانشین و خلیفہ ہو گیا. یہاں اردو میں کیا ترجمہ کیا کہ میں ان کا جانشین ہو گیا. بس مولا امیر المومنین کے لیے محبوب، ولی، اولا اور دوست، اور حضرت ابو بکر کے لیے جانشین. اب اس کے بعد خلیفہ دوم فرماتے ہیں ثم توفى الله ابا بکر فكنت انا ولی ابی بکر. اور جب اللہ نے، اب اس کا ترجمہ جو اینن کیا ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو وفات دی تو میں ابو بکر کا جانشین ہوا. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر ولی ہو گئے یعنی جانشین، اور جب ان کی وفات ہوئی تو میں ان کا ولی ہو گیا. یہاں اس جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ ولی کے معنی خلیفہ دوم کی نگاہ میں اور فہم میں کیا تھے. یہ والی گفتگو کے عربوں میں اتنے معنی ہیں، عربوں میں اتنے معنی ہیں، لغت میں یہ معنی ہیں. دیکھنا ہوگا کہ ولی کے معنی اس زمانے میں خود خلیفہ دوم نے اپنے لیے کیا لیے اور خلیفہ دوم نے خلیفہ اول کے لیے کیا لیے، اور ان دونوں کے لیے اردو میں کیا معنی لیے جا رہے ہیں. یہی روایت صحیح مسلم میں بیان ہوئی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 585 اور حدیث نمبر ہے 4577. یہ پوری روایت اسی کے ساتھ بیان ہوئی، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن اس کو بیان کر دیں گے کہ پھر خلیفہ اول دوم نے فرمایا فلما توفى رسول اللہ فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. کہ اس کا ترجمہ کیا کیا؟ پھر کہا جب رسول اللہ فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. یہاں پر بھی جانشین کے معنی کیے گئے. اب یہاں پر ایک اور موضوع ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس ابن مطلب سے کہا کہ فدق کے موضوع میں فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، کہ وہ کہ یہ ہمارے موضوع سے الگ ہے کہ یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر مولا امیر المومنین سے اور جناب عباس سے کیا کہہ رہے ہیں، تو تم نے انہیں جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا. یعنی یہاں پر پتہ چل رہا ہے اس صحیح مسلم کے ذریعے سے کہ حضرت عمر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ مولا علی خلیفہ اول کو کیا سمجھتے تھے، تو تم نے انہیں جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا. بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں بہت کچھ سمجھتے تھے، تو خلیفہ اول خلیفہ دوم کی گواہی یہ ہے کہ مولا علی اور حضرت عباس انہیں جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن سمجھتے تھے. اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں خلیفہ دوم ثم توفى ابو بکر، اس کے بعد ثم توفى ابو بکر فانا ولی رسول اللہ و ولی ابی بکر. اب یہ کمال کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر کو موت آئی، اس کا ترجمہ وہی بیان کر دیتے ہیں، پھر ابو بکر
پھر ابو بکر فوت ہوئے اور میں رسول اللہ اور ابو بکر کا جانشین بن گیا. اب یہاں پر دیکھیں کہ روایت میں خلیفہ دوم کیا فرما رہے ہیں مسلم کے بقول کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو خلیفہ اول ان کے ولی بن گئے, یعنی جانشین. ترجمہ کیا کیا گیا؟ جانشین. اور اس کے بعد اپنے لیے کیا فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ اول فوت ہوئے تو کیا ہوا؟ پھر ابو بکر فوت ہوئے اور میں رسول اللہ اور ابو بکر کا جانشین بنا. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ ولی کو وہ جانشین اور خلیفہ کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں, اور اردو میں بھی علماء اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لیتے ہوئے وہاں پر معنی کو بدل دیا, لیکن یہاں پر وہی معنی کیے. یہاں پر محبوب یا دوست یا اولا یا ولی نہیں لکھا بلکہ جانشین لکھا. اور پھر خلیفہ دوم فرماتے ہیں تو تم نے مجھے جھوٹا, گناہگار, عہد شکن اور خائن خیال کیا. تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ خود خلیفہ دوم مسلم کے بقول کہ مولا امیر المومنین ان کے بارے میں کیا تصور کرتے تھے. تو صحیح مسلم میں اسکرین میں آپ کے سامنے ہے. سنن ابن داؤد میں دوبارہ یہ موضوع بیان ہوا اور یہ تحقیق ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی. حافظ صلاح الدین یوسف زئی نے اس کی نظر ثانی کی ہے اور بالآخر کافی اس میں علماء ہیں اور دارالسلام کی ہے. وقت کی کمی کی وجہ تفصیلاً اس کو بیان نہیں کر رہے. تصویر آپ کے سامنے ہوگی. جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر ہے 2963. اور یہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد دوبارہ اسی موضوع کو جو صحیح مسلم صحیح بخاری کا تھا فلما توفی رسول اللہ فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ. جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا ولی, اور ولی کے بعد انہوں نے بریکٹ میں لگایا ان کی طرف سے معاملے کا ذمہ دار ہوں. اب آپ تصور کریں بنے خود خلیفہ ہیں اور ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے, یعنی رسول اللہ کی طرف سے. زیادہ زیادہ کہا جا سکتا ہے رسول اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. جو عقیدہ اہل سنت کا ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے نہیں, ان کی طرف سے مولا امیر المومنین تھے کہ جن کو چھپایا جا رہا ہے. اور اگر مجبوراً ذکر کیا جا رہا ہے تو ولی کے معنی دوست کے کیے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوا فولیھا ابو بکر فلما توفی قلت انا ولی رسول اللہ ولی ابی بکر. تو حضرت ابو بکر اس مال کے نگراں بنے. جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں اللہ کے رسول اور ابو بکر کا خلیفہ ہوں. اب یہاں پہ کمال ہو گیا. پہلے جانشین کے معنی کیے گئے, بریکٹ میں کہا گیا ان کی طرف سے معاملے کا ذمہ دار ہوں, اور اب یہاں پر خلیفہ دوم نے جب ارشاد فرمایا فلما توفی فقلت انا ولی رسول اللہ, کہ جب خلیفہ اول کی وفات ہوئی تو کیا ہوا, جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے کہا میں اللہ کے رسول اور ابو بکر کا کیا ہوں, یعنی لکھا ولی, یعنی لکھا دوست, یعنی لکھا محبوب. یہاں پہ لکھا میں ان کا خلیفہ ہوں. بس معنی معلوم ہوئے کہ علماء اہل سنت کے نزدیک ولی کے معنی میں سے ایک معنی معاملے کا ذمہ دار بھی ہے, خلیفہ بھی ہے اور جانشین بھی ہے. لیکن یہ معنی ہے حضرت عمر کے لیے اور حضرت ابو بکر کے لیے. لیکن جب بات ہوتی ہے مولا امیر المومنین کی تو وہاں پر ترجمہ کیا جاتا ہے دوست, محبوب, اور بعض جگہ تو ترجمے کی زحمت ہی نہیں کی جاتی اور لکھ دیا جاتا ہے ولی. سنن ترمذی میں کہ جو انہی سنن ترمذی کے انہی مترجم نے مولا امیر المومنین کے لیے لفظ دوست استعمال کیا تھا, اور یہاں پر ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے انہی مؤلف نے مولا امیر المومنین کے لیے کیا استعمال کیا تھا, اور وہ دوست ہے ہر اس مومن کا جو میرے بعد آئے گا. میں دوبارہ اس وجہ سے دیکھا کہیں غلطی نہ ہو جائے, عام طور پہ لوگ اسی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن انہی صاحب نے اسی سنن ترمذی میں وہاں پر دوست کا ترجمہ کیا. یہاں جلد نمبر 2 میں اور حدیث نمبر 1610 میں جب یہی حدیث بیان ہوئی قال عمر فلما توفی رسول اللہ فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ.
عمر رضی اللہ نے کہا جب رسول اللہ وفات پا گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں۔ اسی ایک فرد نے، یعنی سنن ترمذی کے مترجم نے، مولا امیر المومنین کے لیے حدیث نمبر 3712 میں ترجمہ کیا دوست کا۔ انہی سب لوگوں نے خلیفہ دوم کے لیے ترجمہ کیا تو ترجمہ کیا جانشین کا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے معاملے میں وہی سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے کہ جو علماء یہود اور علماء نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کو چھپانے اور جھٹلانے میں کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور خصوصاً جن ہستیوں کی امامت اور خلافت اور وصایت اور ولایت کا اعلان کیا ان کی اطاعت کی اور ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔